بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یستحیی من الحق، کہ اللہ تعالیٰ حق کو بیان کرنے سے شرم نہیں کرتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسائل کو بیان فرمایا کرتے تھے، خواہ وہ مسائل عام ہوں یا شرم و حیا والے ہوں۔ تو اس لیے جو لوگ شادی شدہ ہیں ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ شادی کے بعد انہیں جو مسائل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں دین کی تعلیمات حاصل کریں کہ دین کیا کہتا ہے اس کے بارے میں۔ اگر وہ دین سیکھ کر عمل کریں گے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی، اس لیے کہ دین آسانیاں پیدا کرتا ہے، مشکلات پیدا نہیں کرتا۔ اور جو لوگ دین نہیں سیکھتے اور مرضی سے عمل کرتے رہتے ہیں تو وہ اکثر پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، بلکہ ہماری پریشانیوں میں مبتلا ہونے کی بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم دین کو نظر انداز کر کے اپنے ذہن سے عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ساتھی نے یہ سوال کیا ہے کہ کن کن صورتوں میں حمل روکنے کی اجازت ہے، یعنی میاں بیوی یہ کوشش کریں فی الحال حمل نہ ٹھہرے۔ تو فقہائے کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسی 5 صورتیں لکھی ہیں۔ یہ صورتیں فتاوی شامی، عالمگیری، بدائع الصنائع، فتح القدیر اور ہماری فقہ حنفی کی معروف کتاب ہدایہ میں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ میں 5 صورتیں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، 2 بچوں کے درمیان مناسب وقفہ کرنے کے لیے، تاکہ پہلے بچے کی نگہداشت اور اس کی حفاظت، اس کی تربیت پرورش صحیح ہو سکے، اس کے لیے وقفہ کرنے کی اجازت ہے، بلکہ ضروری ہے کہ پہلے بچے پرورش صحیح ہو سکے۔ اگر 2 بچے اکٹھے ہو جائیں اور دونوں بہت چھوٹے ہوں تو یقیناً ماں کے لیے پرورش کرنا بہت مشکل ہوگا اگر دوسرا حمل ٹھہر گیا۔ اسی طرح اگر دوسرا حمل ٹھہر جائے، پہلے بچے کا دودھ پورا نہ ہوا ہو تو ماں کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، پہلے بچے کا دودھ پورا نہیں ہوتا۔ اور جب تک بچہ حالت رضاعت میں ہو اس کے لیے سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر پیدائش پانے والے بچے کے لیے سب سے پہلی غذا اس کی ماں کا دودھ رکھا ہوتا ہے۔ جانوروں کا بھی یہی سلسلہ ہے، انسانوں کا یہی سلسلہ ہے، اور ڈاکٹر بھی یہی بتاتے ہیں کہ جب تک بچہ 2 سال کا نہیں ہوتا اس کی سب سے بہترین غذا ماں کا دودھ ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ اگر پہلا بچہ چھوٹا ہو تو دوسرے حمل نہ ٹھہرے جب تک اس کا دودھ پورا نہ ہو۔ ایک تو صورت یہ ہے جس میں حمل روکنے کی اجازت ہے۔ نمبر 2، اگر والدین کو یہ اندیشہ ہو اگر دوسرا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ کسی موروثی مرض میں مبتلا ہو جائے گا، والدین کسی مرض میں مبتلا ہوں، والدہ یا والد، تو اس صورت میں بھی جب تک وہ بیماری ختم نہ ہو ماں باپ کی یا جس کو بیماری ہو اس وقت تک حمل روکنا اور کوشش کرنا کہ حمل نہ ٹھہرے، ضبط تولید کرنا شرعی لحاظ سے جائز ہے۔ نمبر 3، عورت کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے بہت کمزور ہو، اتنی کمزور ہو کہ وہ حمل کو برداشت نہ کر سکتی ہو، اور حمل ٹھہرنے کی صورت میں اسے ناقابل برداشت تکلیف کا سامنا ہو، مثلاً اس کا HP پورا نہیں ہے، وہ اسی طرح TB کی بیماری میں مبتلا ہے، کینسر میں مبتلا ہے، کسی اور بڑی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس صورت میں حمل روکنا جائز ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ حمل نہ ٹھہرے۔ اور نمبر 4، فقہائے کرام نے یہ فرمایا اگر عورت بد اخلاق ہو، نکاح ہو گیا لیکن عورت انتہائی بد اخلاق ہے، بد زبان ہے، اور شوہر یہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا نباہ نہیں ہو سکتا، میں نے اسے طلاق دینی ہے، تو اگر بچے کے بعد طلاق ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، بچے کے لیے بھی، ماں باپ کے لیے بھی۔ تو اس وجہ سے اگر شوہر عزل کرے اور یہ کوشش کرے کہ حمل نہ ٹھہرے تو بالکل درست ہے، معقول بات ہے۔ اسی طرح 5ویں جو وجہ ہے اور 5ویں صورت جس میں حمل روکنا جائز ہے وہ ہے فساد زمانہ، یعنی زمانہ تو برا نہیں ہوتا، لوگوں کے حالات برے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کا ماحول بہت خراب ہے، مثلاً کسی غیر مسلم ملک میں رہتا ہے یا اسلامی ملک میں ہی کسی ایسے علاقے میں رہتا ہے وہاں لوگ اکثر بد کردار ہیں، نافرمان ہیں، اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر میری اولاد پیدا ہوئی تو وہ بد اخلاق بنے گی، بد کردار بنے گی، ماحول خراب ہونے کی وجہ سے، اور آدمی کوشش کر جب تک ماحول درست نہیں ہوتا میری اولاد پیدا نہ ہو، یا جب تک ہم یہ ماحول چینج نہیں کر لیتے، تو شرعی لحاظ سے یہ بات بھی درست ہے، اور یہ فتاوی عالمگیری میں بات لکھی ہوئی ہے۔ اس صورت میں بھی آدمی حمل روک سکتا ہے، شرعی لحاظ سے گناہ گار نہیں ہوگا اور جائز ہے۔ اور اس آخری صورت کی دلیل ہمیں قرآن کریم کی سورہ کہف کی آیت سے ملتی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو ایک بچے کو قتل کیا تھا اس کی وجہ یہ بیان کی تھی اما الغلام فکان ابواہ مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا، کہ بچے کے والدین تو نیک تھے، ہمیں اندیشہ تھا کہ بچہ بڑا ہو کر انہیں کفر یا نافرمانی میں مبتلا ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، اس لیے اللہ کے حکم سے خضر علیہ السلام نے بچوں کو قتل کر دیا تھا۔ ہمیں تو قتل کی اجازت نہیں ہے کسی کو مارنے کی اس طرح، لیکن اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بعض اوقات فساد زمانہ اور حالات کی خرابی بچوں پر اثر انداز ہوتی ہے، پھر اس کے اثرات دوسروں تک پہنچتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔